محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه البررة، أما بعد. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر سامعین، عزیز بچوں، گھروں میں سن رہی پردہ نشین مائیں اور بہنیں، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے. یہ مہینہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے. اس مہینے کی اور خصوصاً اس رات کی جو شب برات کہلاتی ہے، سورج کے غروب ہونے کے بعد صبح صادق تک یہ رات شب برات کہلاتی ہے. اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے بہت سے فضائل و مناقب بھی بیان کیے ہیں، اور اس رات میں بہت سی لغویات سے روکا اور منع بھی کیا ہے. آپ حضرات کو میں اس رات کے متعلق جو فضائل بتائے گئے ہیں اس پر بھی مختصر گفتگو ہوگی، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی. ہم نے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ پڑھی جس میں اعلان ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام بچے، نوجوان، ضعیف، بزرگ، سب کے سب ایمان والے ہیں. کہیے الحمدللہ. الحمدللہ. چونکہ ایمان کی دولت ایسی دولت ہے جو تمام نعمتوں میں افضل ہے. ایمان ہی کی دولت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ فرمائیں گے. ہماری جو بخشش ہوگی وہ ایمان کے نتیجے میں ہوگی. تو ایمان آیت مبارکہ میں امت مسلمہ بلکہ تمام عالم انسانیت میں رہنے والے تمام مرد و خواتین سے کہا: اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ کچھ کام اپنی منشا کے مطابق کرے، کچھ کام اللہ اس کے رسول نے کیا ہے اس کو کرے. نہیں، اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. ہر وہ چیز جس کو اللہ کے رسول نے اور قرآن مجید نے منع فرمایا ہے وہ شیطان کا نقش قدم ہے. شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لہذا اس کی پیروی نہیں ہوگی. حدیث مبارکہ پڑھی، جب جب شعبان المعظم کا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام ضرور کرتے تھے. آپ غور سے سنیں تاکہ وہ دعا بھی یاد ہو جائے. میں صاف صاف بولوں گا, ذہن حاضر و ناظر رہے گا تو یاد میں آپ کے اس میموری میں محفوظ رہنا بھی آسان ہو جائے گا. دعا فرمائی اللہ کے رسول نے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ تعالی رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائی. یہ دعا فرمائی اللہ کے رسول نے. جب بھی شعبان المعظم کا مہینہ آتا اس دعا کا اہتمام فرماتے. اب میں سے بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہے, کوئی حرج نہیں. جو چیز نہیں آتی ہے اس کو کرنے کی کوشش کرنا ہے, راستہ آسان ہو جاتا ہے. تو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, اے اللہ تعالی رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے. وبلغنا رمضان, اور رمضان کے مہینے تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دیجیے. یہ دعا فرمائی تھی اللہ کے رسول نے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ رمضان المبارک کی تو فضیلت ہے ہی ہے. تمام مہینوں کا سردار رمضان, تمام کتابوں کی سردار قرآن مجید نازل ہوئی رمضان جیسے مقدس مہینے میں. اس لیے اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی تھی. تو رمضان شعبان المعظم کا مہینہ جیسے آتا اس دعا کا اہتمام کرتے اور اپنے کمر کو کس لیتے تھے عبادت و ریاضت کے لیے. تو شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ پہلی شعبان سے لے کر 27ویں شعبان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. یہ ہے کرنے کا کام. ایک شعبان سے 27 شعبان تک اور ہر شعبان میں یہ معمول تھا, روزہ رکھا کرتے تھے. لیکن ہم لوگوں سے 14 دن گزر گیا. بہت سے لوگ ممکن ہے روزہ رکھے ہوں گے, بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھے ہوں گے. یہ معمول تھا اللہ کے رسول کا جسے ہم تمام لوگوں کو اپنانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کثرت کے ساتھ شعبان المعظم کے مہینے میں روزہ رکھنے والا بنائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر مہینے میں ایام 20 کا روزہ رکھنا. ایام 20 کہتے ہیں ہر مہینے کی عربی تاریخ کے 11, 12 اور 13. 13 شک پیدا ہو رہا تھا مجھے. 13, 14, 15 یہ ایام 20 کا روزہ کہلاتا ہے, یعنی 3 دن ہر مہینے. تو عام طور پر یہ ہمارا رجحان اور معمول ہے, بلکہ یہاں پر بیٹھے ہوئے بہت سے افراد اور ضعیف نے یہ ارادہ عزم مصمم کر لیا ہوگا کہ ہم 15ویں شعبان کو روزہ رکھیں گے. یہ صرف اس وجہ سے کہ اس روزے کی فضیلت ہے, یہ دل میں نیت ہوگی. لیکن میں بتاتا چلوں آپ کو کہ صرف اور صرف 15ویں شعبان کے روزے کی کوئی فضیلت نہیں. صرف اور صرف 15ویں شعبان کے روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت یہ ہے کہ ایک شعبان سے 27 شعبان تک روزہ رکھا ہے. یا کوئی شخص اس نیت سے روزہ رکھے کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تو اس کو اجر ملے گا. گرچہ وہ 15ویں شعبان کا روزہ ہی کیوں نہ ہو, لیکن نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزہ رکھا ہے. البتہ معمول صرف 15ویں شعبان کا بنا لینا یہ غلط ہے, یاد رکھیے. اگر کوئی شخص ایام 20 کا روزہ سمجھ کر کے 15ویں شب کو رکھ لے, شعبان المعظم کو رکھ لے, تو بھی اس کو اجر ملے گا. لیکن کوئی یہ سمجھ کر کے رکھے کہ 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھنے کی فضیلت ہے تو اس کو اجر نہیں ملے گا.
کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے مطابق جتنا فرمایا ہے اتنا ہی کریں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ مثلا ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے، مغرب کی نماز 3 رکعت فرض ہے۔ آپ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ میں سے کوئی 5 رکعت پڑھے، ثواب ملے گا؟ نماز ہوگی؟ عمل تو بہت اچھا ہے، 4 رکعت پڑھے، 5 رکعت پڑھے، عمل تو بہت اچھا ہے، زیادہ رکعت تو زیادہ ثواب۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ مغرب کی نماز فرض 3 رکعت ہے تو 3 رکعت ادا ہوگی۔ روزہ رکھنے کی فضیلت شعبان المعظم میں 1 سے لے کر 27 تک ہے، اور ایام 20 13 14 15 ہے، اور اس کے علاوہ آپ اپنی طرف سے ایڈ کر رہے ہیں کہ 15 شعبان المعظم ہی کی فضیلت ہے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھنا مستحب تک نہیں ہے۔ اس وجہ سے خصوصاً اگر یہ ارادہ بنائے ہوئے ہیں کہ شعبان المعظم کا 15ویں شعبان المعظم کے روزے کی فضیلت ہے تو اس کو کینسل کر دیجئے۔ البتہ ارادہ یہ بنا لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں بکثرت یعنی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہم رکھیں گے 15 کو بھی، 16 کو بھی، 17 کو بھی، یا یہ سمجھ لیجئے یا ایام 20 کا روزہ سمجھ کے رکھ لیجئے، 13 14 یا 15۔ اگر اس کو سمجھ کے آپ رکھتے ہیں تو 15 شعبان المعظم کے روزے کی فضیلت ہوگی اور اس کا اجر بھی ملے گا۔ یہ روزے کی فضیلت، یہ شعبان المعظم میں جو روزہ رکھتے ہیں اس کے متعلق یہ حدیث مبارکہ۔ جی کوئی بچہ بات نہ کیجئے، میں بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں، غور سے سنیے، بہت فائدہ ہوگا۔ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کے متعلق ہندوستان نہیں بلکہ بر صغیر میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 افراط کے شکار ہیں، بہت زیادہ غلو کرنے والے، 15 شعبان۔ ایک لوگ یہ ہے، کچھ طبقہ لوگوں میں کچھ لوگ یہ ہیں کہ بہت غلو کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ایسا ہے جو معتدل ہے، اعتدال کے ساتھ اس میں عبادت و ریاضت کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ یہ ہے کہ اس 15ویں شعبان المعظم کی فضیلت کے قائل ہی نہیں ہے، یعنی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی عبادت ریاضت نہیں ہے، اس کی عبادت اور ریاضت بالکل بیجا ہے اور غلط ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں 15ویں شعبان المعظم میں عبادت و ریاضت میں جو لگے رہتے ہیں۔ 15ویں شعبان المعظم کے متعلق جو فضیلت، فضائل اور مناقب ہے، 10 صحابہ کرام سے حدیثیں مروی، جن میں کچھ حدیثیں گرچہ ضعیف ہیں لیکن فقہا اور مجتہدین کا اتفاق ہے کہ عمل کے درجے میں اگر کئی راوی کے ذریعے سے، کئی سند کے ذریعے سے کسی عمل کے فضائل بیان کیے جا رہے ہوں تو گرچہ وہ حدیث ضعیف ہے لیکن عمل کے درجے میں وہ ضعیفی، وہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اس 15ویں شعبان المعظم میں جو بہت زیادہ افراط کے شکار ہیں یعنی غلو کے شکار ہیں وہ غلط ہے، جو بہت تفریط کے شکار ہیں مطلب کچھ بھی عمل نہیں ہے، بیجا ہے، جانا ہی نہیں ہے، کچھ عبادت ہی نہیں کرنی ہے، قرآن کریم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اس لیے اعتدال کا راستہ اس رات میں اختیار کرنا چاہیے، اس رات میں اس اعتدال کا راستہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس 15ویں شعبان المعظم کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے حضور، تو ہم ایسے اعمال اس رات میں کیوں نہ کریں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کے حضور تو ہمارا نام تلاوت کرتے ہوئے رہے، ہمارا نام ذکر و اذکار کرتے ہوئے رہے، ہمارا نام جو ہے نوافل پڑھتے ہوئے رہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس رات کی فضیلت کے متعلق کہ اس رات میں ہر اس بندے کی موت کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ انسان کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس وقت مرے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میری موت کا فیصلہ
جائے تو میری اس حالت میں کیوں نہ لکھا جائے کہ میں عبادت کرتا رہوں، میں ذکر و اذکار میں مصروف اور مشغول رہوں، میں روزے کی حالت میں رہوں، یہ عبادت اور ریاضت کرتا رہوں، یہ فضیلت ہے۔ اور ایک کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا پہلی شعبان سے 27 شعبان تک روزہ رکھنا، یہ ہے فضیلت۔ تو افراد کا شکار نہیں ہونا ہے، تفرید کا بھی شکار نہیں ہونا ہے، اعتدال سے کام لینا۔ اب اعتدال میں کیا کرنا ہے؟ ذکر و اذکار، ذکر کر رہے ہیں، تسبیح و تحمید، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ذکر کر رہے ہیں، یہ ذکر کی اجازت ہے۔ تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کی اجازت ہے، جتنی تلاوت ہو سو کریں۔ نوافل کا ذکر ہے، نوافل آپ پڑھیے، نفل عبادت کیجیے، لیکن اس کا طریقہ ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے۔ ایک موٹر سائیکل چلانے والا اگر اپنے رول کو فالو نہیں کرے گا تو وہ کار کے نیچے ہوگا، ٹھیک اسی طریقے سے عبادت میں بھی ایک رول ہے، اس عبادت کے رول کو آپ فالو نہیں کریں گے تو عبادت لا حاصل اور بے معنی ہوا کرتی ہے۔ لہذا اس شب میں بہت سے نوجوان اور ضعیف نیا نیا کپڑا پہن کے آئے ہوں گے۔ کیوں؟ نیا کپڑا کہاں سے؟ اس لیے نئے کپڑے پہننے کی کوئی فضیلت نہیں ہے اس رات میں جو آپ پہن کر کے آئے۔ نہ یہ عید ہے اور نہ یہ بقرعید ہے اور نہ یہ تہوار ہے اور نہ یہ لہو و لعب ہے، تو نیا کپڑا کہاں سے؟ لہذا نئے کپڑے کو یہ سمجھ کر مت پہنیے کہ آج جو ہے 15 شعبان المعظم ہے، یہ بالکل نہیں۔ میں کپڑا چینج کرنے والا تھا، چونکہ 3-4 دن ہو گیا مجھے، لیکن میں چینج نہیں کیا اس وجہ سے کہ وہ سامنے والے چونکہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، تو میں اس وجہ سے نہیں پہنا ہوں نیا کپڑا کہ بہت سے نوجوان کو یہ ذہن میں بات پیدا ہو کہ مولانا بھی تو نیا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، یہ پیغام مجھے دینا مطلوب تھا۔ تو نئے کپڑے سے آپ گریز کیجیے۔ اس سے پہلے خواتین کا ایک مزاج اور ماحول بنا ہوا ہے، الحمدللہ وہ چیزیں ختم ہو رہی آہستہ آہستہ، علماء کرام کی محنتیں اور کاوشوں کے نتیجے میں یہ چیزیں ختم ہو رہی ہے کہ ہماری خواتین، ایک خاتون کا کال آیا جو بچی ہمارے مدرسے میں پڑھتی ہے، اس کا کہ مولانا آپ چھٹی کیوں نہیں دے دیا؟ کیوں بھائی چھٹی کیوں؟ تو آج 15 شعبان المعظم میں نہانا ہے، کپڑا دھونا ہے، تیاری کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس 15 شعبان المعظم کو جو ہے کچھ سمجھ رکھا ہے کہ نیا کپڑا نہانا کی ضرورت، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس دن خاتون کیا کرتی ہیں کہ حلوہ کا انتظام، میٹھی چیز کا انتظام، پوری کا انتظام، یہ چیز کرتی۔ میری بات اگر آپ کے دل پر بال گرام گزرے تو معافی چاہوں گا، لیکن چونکہ منبر رسول سے بات وہی ہوگی جو اللہ اس کے رسول سے ثابت ہے، اور اچھی لگے تو اس کو نافذ کرنے کی کوشش کیجیے گا، ہے نا؟ میرا دباؤ بھی نہیں ہے اور میں تلوار لے کے کھڑا بھی نہیں ہوا۔ تو عام طور پر 15ویں شعبان المعظم کی جیسے رات آتی ہے اس سے پہلے خاتون کا یہ ماحول اور مزاج دماغ میں رچا بسا ہوا ہے کہ حلوہ بننا ہے، کھیر پکنی ہے، اچھا غذا اور کھانا تیار ہونا ہے، تو اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں۔ لہذا اب اپنے گھر میں اس چیز کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ اور خواتین تو میری بات سن ہی رہی ہوں، کیونکہ جامع مسجد کا مائک کا پورے گاؤں میں آواز جا رہی ہے، تو خواتین بھی میں شروع میں خطاب کر دیا ہوں میں پہلے، اور خواتین بھی سن رہی ہوں گی تو غور سے سنیے گا کہ اس رات میں جو آپ تیاری کرتے ہیں، دن پہلے حلوہ اور کیا کیا تیاری کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، پیسہ کیوں ضائع کرتے ہیں؟ پیسہ جو ہے نا بڑی محنت سے شوہر کماتے ہیں، تو بچائیے، تعلیم میں لگائیے، یا اپنے کپڑا پہننے کے لیے کچھ منگا لیجیے، وہ بہتر ہے، لیکن ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب عبادت میں چلے آئیے۔ عبادت میں اعتدال سے کام لیجیے، غلو سے کام نہیں لیجیے۔ عام طور پہ یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ رات بھر جاگنا ہے، رات بھر جاگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت یہ جسم اور بیش بہا قیمت یہ آنکھ اور یہ مائنڈ، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے نعمت بخشا ہے، اس کو تکلیف دینے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ تو نوجوانوں، ضعیفوں اور بزرگ خواتین، یہ بات کان کھول کر سن لے، اس رات میں جاگنا ضروری نہیں ہے، ضروری نہ سمجھیے اس کو۔ جب تک آپ کی یہ ڈبیا چلتی رہے گی، جب تک یہ آپ کی آنکھ کام کرتی رہے، اس وقت تک آپ نفل پڑھ لیجیے، عبادت کر لیجیے،
तिलावत कर लीजिए और उसके बाद सो जाइए। जो अल्लाह ताला ने रात को मीठी नींद के लिए बनाया है, उसके बाद फजर के लिए जो फर्ज नमाज है उसको पूरा कीजिए। इसलिए नौजवानों, इस रात में जागने को जरूरी नहीं समझना, जागते तो है फजर में गाने। और हैरानी की बात है, आज मैं नमाज पढ़ा रहा था अल्फानी कब्रिस्तान, बल्कि यहाँ भी नमाज पढ़ा रहे होंगे, पूरी मस्जिद भर गई होगी। और खुशी तो होती है देख करके, हमको लगता है ये लोग कहाँ थे, ये कहीं गुम तो नहीं हो गए, किसी अफवाह में कोई भूल भुलैया तो कायम नहीं हो गया, सब उसी में थे और आज ही रात में पूरी इबादत लूट लेनी है, ऐसा कहाँ है? इबादत तो फर्ज है ना, जो फर्ज का हुक्म है उसको अंजाम देने का हुक्म है। और आज ही की रात आपके जज्बे को सलाम है, आपकी हिम्मत और जुर्रत को सलाम है, आपके शौक और जज्बे को सलाम है, लेकिन वो शौक और जज्बा सही, वो शौक और जज्बा गलत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि मगरिब की नमाज अगर 3 रकअत पढ़ लो, जज्बा 4 रकअत, 1 रकअत का ज्यादा सवाब मिलेगा, कैसे होगा? नहीं हो सकता है। लिहाजा जो कौले नबी है इस रात के मुताबिक वही करो। रात में कब्रिस्तान जाने के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मैं थोड़ा सा तफसीलन जिक्र कर दे रहा हूं, मेरी बात को बोझ महसूस नहीं ना हो रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हुजरे मुबारक में तशरीफ फरमा थे। अंधेरी रात थी, खामोशी के साथ चुपचाप निकल गए हुजरे मुबारक से जन्नतुल बकी कब्रिस्तान, और ये जिंदगी में एक मर्तबा हुआ। गए अपने मुर्दों के लिए दुआ करने के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें माफ फरमाए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शाबान मुअज़्ज़म की फजीलत में ये भी फजीलत बयान फरमाई कि कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर मेरी उम्मत के लोगों की मग़फ़िरत की जाती है। इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी कब्रिस्तान गए थे जिंदगी में एक मर्तबा, और बिना टॉर्च के भी गए थे, ये भी याद रखिएगा। अभी देखा कुछ साल पहले, अभी तो वहां से तो गुजर नहीं हुआ कब्रिस्तान में, हमारे छोटे छोटे बच्चे को पैसा मिल जाता है, नौजवान को भी, चूंकि नौजवानों में जज्बा है ना, उमंग, तो वो उमंग कभी कभी जो है धर्म में बदल जाता है, ये गलत हो जाता है। तो वो कुमकुमा जो आप जलाते हैं वहां, और वो क्या बोलते हैं उसको, अगरबत्ती मोमबत्ती जो जलाते हैं, तो आपकी मोमबत्ती अगरबत्ती से मुर्दे का क्या मतलब है भाई? अगरबत्ती मोमबत्ती का काम रोशन करना, अंधेरे को रोशन करना, तो अंधेरे के रोशन का काम तो घर पर है, कब्रिस्तान में तो सब सो रहे हैं, बुजुर्ग हजरात अल्लाह सो रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं वहां पर मोमबत्ती का क्या काम? तो नौजवान बच्चों, पैसा है तो जेब में रखिए, काम अच्छे काम में लगाइए, मोमबत्ती में नहीं लगाइएगा। बात समझ में आ रही है? ये गलत है जाना। और जिंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा गए थे कब्रिस्तान, एक मर्तबा। अब क्या करते हैं हम? हर शबान मुअज़्ज़म को जमगठा बनाकर इज्तिमाइयत के साथ हुर करके जाते हैं। नौजवानों गलत है, नौजवानों गलत है। आपको इबादत मतलूब है, सवाब कमाना मतलूब है ना। सवाब बताता हूं कैसे कमाया जाता है। शवानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को जितनी इबादतें की जाती है, तमाम इबादतों का ताल्लुक सिर्फ नफल से है, सिर्फ नफल से, ना सुन्नत है ना वाजिब है, वाजिब और फर्ज में से नहीं। लिहाजा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान जिंदगी में एक मर्तबा गए, तो आप भी एक मर्तबा चले जाइए। शक पैदा होना दोबारा जाने का, चले जाइए, दूसरी रात में चले जाइए, तीसरी रात में चले जाइए, किसी और दिन में चले जाइए। 15वीं शबान को क्यों कुमकुमा लगा करते? क्यों? नौजवान आज से कुछ साल पहले चंदा वसूल करते थे, लगता है इस साल नहीं हुआ, बहुत मुबारकबादी देता हूं आपको, अच्छा हुआ कि उम्मत का पैसा खर्चने क्या फजूल, उस पैसे को अच्छे काम में लगाना चाहिए, बहुत अच्छा किया है। आहिस्ता आहिस्ता उलमाए किराम बहुत खुश नसीब है, असराहा के हर नौजवान, हर फर्द, हर ज़ईफ बताता हूं बहुत खुश नसीब है कि असराहा की हर मस्जिद में उलमा इमाम है, और उलमा रहते हुए वहां पर बिदअत हो, खुराफात हो, बुराइयां हो, ये कैसे? ये कहीं ना कहीं उलमा किराम की मिन्नतें हैं और तगोदा है, जिसके नतीजे में अच्छा
برائیاں جو بدعت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. عبادت کا شوق ہے تو عبادت سب سے زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو تنہائی ہے. اس لیے اس کو بھی ختم کیجئے نوجوانوں. قبرستان ہر شعبان المعظم کی 15ویں شب کو جانا نہیں ہے. زندگی میں ایک بار چلے جائیے آپ, دن تو جائیے نا. جانا کس لیے معلوم ہے؟ صرف جو ہمارے رشتہ دار چلے گئے, محلے کے لوگ چلے گئے, علاقے کے لوگ چلے گئے, علماء حفاظ چلے گئے, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. اور مغفرت کی دعا صرف 15ویں شب. اللہ تعالیٰ تو ہر وقت سننے کے لیے تیار ہے, اور ہر جگہ ہر کسی کی سننے کے لیے تیار ہے. صرف حافظ عالم کے لیے ہر کوئی رکشہ والا بھی, شرابی, کبابی, بچے, بوڑھے سے ہر ایک کی سنتا ہے. اللہ اتنا مہربان اور خالق ہے, اللہ ہر ایک کی سنتا ہے. لہذا یہ معمول مت بنا, اس کی تعلیم دیجیے, بچوں کو بتائیے کہ یہ 15ویں شعبان کا معمول بنانا نہیں جانا. اب عبادت میں آ جائیے. عبادت میں ہم نفل پڑھتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں. یہ سب نفل ہے. کیا ہے؟ نفل ہے. غور سے سنیں گے, بات نہیں کریں گے, تاکہ مجھے بات کرنے میں بھی اچھا لگے, میں بات طریقے سے کہہ سکوں اور دلائل کی روشنی میں کہہ سکوں. مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا صرف فرض کی واجب ہے, سنت مؤکدہ بقرب واجب. مسجد میں فرض نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ سنت مؤکدہ بواجب قرب ہے. اب اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سنت بھی جا کر گھر پر پڑھو, نفل بھی جا کر گھر پر پڑھو. لیکن اگر کسی شخص کو خطرہ اور خدشہ ہو, ڈر ہو کہ میرے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ میں فرض نماز پڑھ کر گھر پر جاتا ہوں تو میری سنت چھوٹ جائے, میں نہیں پڑھ سکتا ہوں, کام میں مصروف ہو سکتا ہوں, بچوں کے اعمال اور حرکات ایسے ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت مسجد ہی میں پڑھو. لیکن اصل پڑھنے کی جگہ کہاں ہے؟ گھر. نفل پڑھنے کی جگہ کہاں ہے؟ گھر. گھر کو قبرستان نہیں بنانا. مسجد میں تو کوئی نہ کوئی عبادت کرتا ہی ہے, کوئی نہ کوئی ذکر کرتا ہی رہتا ہے, کوئی نہ کوئی پڑھنے والا رہتا ہی ہے. لہذا گھر جہاں ویران بنا رکھا ہے ہم لوگوں نے, وہاں پر سنت پڑھنے کا حکم ہے اور نفل پڑھنے کا حکم ہے. اور یاد رکھیے, نفل میں اجتماعیت مطلوب نہیں ہے, اکٹھا پن ہونا مطلوب نہیں ہے, یکجو ہونا مطلوب نہیں ہے. نفل میں یکساں الہیدگی ہونا مطلوب ہے, تنہا. مولانا کیا بتائیں, مسجد میں چونکہ چہل پہل ہوتی ہے, بچے آتے اور جاتے ہیں, نوجوان بھی رہتے ہیں, چائے نوشی کا ماحول بھی رہتا ہے اور ناشتے کا ماحول بھی رہتا ہے. اور ابھی میں دیکھا الفاظی قبرستان پہ جہاں سے میں آ رہا ہوں, سوچا تھا وہاں خطاب کروں گا, لیکن یہاں خطاب کرنا پڑ رہا ہے. لیکن میں نے وہاں اعلان کر دیا کہ آپ لوگ آئیے, 9 بجے سے یہاں خطاب ہونا ہے, تاکہ یہاں سب لوگ بات سن سکے, اور یہ مائک کے ذریعے آواز بھی بہت جا رہی ہوگی. تو اس رات میں جو نفل عبادت ہے, اس کا تعلق تنہائیت سے, تنہا, اکیلا. تو کیا بتائیں مولانا, دل نہیں لگتا ہے. مسجد میں آتے نا تو ایک ماحول رہتا ہے, ایک مزاج بنا رہتا ہے, تو تھوڑا پڑھ لیتا ہوں میں, گھر پہ نہیں پڑھ پاتا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان المعظم کو ضروری سمجھ کر کے جان کر کے تو مسجد میں نہیں آئے تھے اور عبادت بھی نہیں کیے تھے. وہ تو کہتے ہیں قبرستان جنت البقیع گئے تھے. پھر ہم مسجد میں آ کر کے ضروری سمجھ کر کے سب کے سامنے عبادت اور ریاضت کرنا اور دل میں یہ تصور رکھنا کہ گھر پہ نہیں پڑھ پائیں گے, یہ بھی غلط ہے. اب کرنا کیا ہے؟ مولانا گھر پہ نہیں پڑھ پاتے, کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا میں بتاتا ہوں. اگر گھر میں 10 منٹ, 1 گھنٹہ پوری رات جاگنے کے بجائے صرف 2 گھنٹہ, 3 گھنٹہ, 2 منٹ بھی اگر آپ کو مل جائے نفل پڑھنے کے لیے, تلاوت کرنے کے لیے, ذکر اذکار کرنے کے لیے, بچوں کو لے کر سمجھانے کے لیے 2 منٹ بھی مل جائے, 1 منٹ بھی مل جائے, تو مسجد میں پوری رات جاگنے سے بہتر ہے.
नफल इबादत का ताल्लुक मस्जिद से नहीं है। मस्जिद से ताल्लुक है फर्ज इबादत का। इसलिए ये भी ज़हन और दिमाग से निकाल दीजिए कि मस्जिद ही में आकर पढ़ेंगे, ये गलत है। घर को आबाद कीजिए आप। अल्लाह ताला को गोशे तन्हाई मतलूब है, गोशे तन्हाई। क्यों? आप यहां पढ़िएगा, दिल में रियाकारी आना जरूरी है, बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि आपके साथ आपका दोस्त भी होगा, आपका जानने वाला भी होगा। आप लंबी देर तक खड़े हुए हैं, बहुत देर तक आप खड़े हुए हैं, और ज़हन में शैतान इतना बड़ा दुश्मन है, कहा इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। जैसे ऐसे कीजिएगा ना अल्लाहु अकबर, बस दिल में वसवसा पैदा शुरू हो जाएगा कि कोई जो देख लेता, आज 15वीं शबान मुअज़्ज़म है, कम से कम आज तो लोग तसव्वुर कर लेता, लोगों को मालूम हो जाता है कि हाँ हम 15वीं शबान मुअज़्ज़म का आगे माफी तलाफी करने के लिए तो तसव्वुर दिल में आएगा, क्योंकि शैतान लगा हुआ है और शैतान मस्जिद में भी होता है। इसी वजह से नमाज जब आप पढ़ते हैं तो दिल के अंदर वसवसा, दिमाग में वसवसा पैदा होता है। यहाँ रहते हैं मक्का में, मदीना में, दरभंगा में, कहीं दिमाग ज़हन मुंतशिर रहता है। लिहाजा नवाफिल का ताल्लुक गोशे तन्हाई में, रात के अंधेरे में अगर आप जाग करके खड़े होकर 2 रकअत भी पढ़ लीजिए, अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि पूरी रात जागने से जो दिखा करके रियाकारी आ गई है उससे बेहतर है। और नफल का ताल्लुक घर से है, सुन्नत का ताल्लुक घर से है, मस्जिद से नहीं। लिहाजा नौजवानों को इससे भी गुरेज करना चाहिए, ज़ईफ को इससे भी गुरेज करना चाहिए। आप दिल में बिल्कुल ये नहीं रखे दिल के अंदर कि घर पे इबादत नहीं हो पाती, आप कीजिएगा तब तो। जो शख्स मस्जिद में 2 रकअत पढ़ सकता है घर में नहीं पढ़ सकता, जो मस्जिद में तिलावत कर सकता है घर को जिक्र और अस्कार से भर नहीं सकता, वो उसकी आवाज से घर को रोशन नहीं कर सकता। फिर आप ये शिकायत करें कि मेरे घर में सेब है, मेरे घर में शैतान है, मेरे घर में ये मकरूह फरेब है, घर में खुशहाली नहीं है, घर में एकदम बिल्कुल सन्नाटा सा बना हुआ है, खुशी महसूस नहीं होती है, तो आप तो जिक्र और अस्कार कर ही नहीं रहे, इबादत और रियाजत घर में कहीं नहीं है, अल्लाह अकबर की आवाज भी नहीं आ रही घर में, तो ये कैसे होगी, खुशहाली कैसे पैदा होगी? इसलिए इस रात में जितनी तौफीक मिले तन्हाई इख्तियार की, तन्हाई में रियाकारी पैदा होने का कम अंदेशा होता है, रियाकारी पैदा होने का कम खतरा होता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वजह से अपनी चहीती बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को नहीं बताया। अगर ऐसा होता और कब्रिस्तान जब गए थे तो अल्लाह के रसूल जरूर बताते कि मैं जा रहा हूं अब जो मुर्दे हजरत जो चले गए दुनिया से उसकी मग़फ़िरत के लिए, बताया नहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पीछे चली गई। तो ये गोशे तन्हाई हम क्यों नहीं करते? क्यों दिल में ये पैदा होता है कि हम इबादत नहीं करते, जिक्र नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते? अब तो ये चीजें आप पहले तो बहुत मामूल था। मुझे याद है कि इस जामा मस्जिद में खुमखुमा भी लगता था, बहुत सी चीजें लगती थी, और भी बहुत सी चीजें, नाश्ता, मस्जिद में नाश्ते का एहतमाम, चाय का एहतमाम बहुत कसरत से, और उसको दीन समझ के करते। दीन फकीहुल असर हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के वालिद गिरामी हजरत मौलाना मुफ्ती शफी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने फरमाया कि बिदअत के मुतालिक कि जो लोग बिदअत को कसरत से करते हैं ना, दीन में नई चीज इजाद करके करते हैं, तो उसको देखिएगा कि वो सुन्नत से बहुत दूर होता है। बच्चे इधर उधर न करें,